اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حصہ دوم، باب نمبر 44۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ شریعت و طریقت پر یکساں طور پر گامزن تھے اور آپ کا شمار اہل ورع اور اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تصانیف بھی آپ نے چھوڑ دی ہیں۔ عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے آپ کو پیر حرم کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت ابو سعید خراز کے فیض محبت سے فیوز حاصل کرتے رہے۔ واقعات: حضرت منصور حلاج کا واقعہ آپ ہی کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ منصور کو آپ نے ایک دن کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تحریر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی عبارت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک ہو کر وہ بد دعا دی، جس کی وجہ سے منصور کو وہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے جائے نماز کے نیچے گنج نامہ کا ترجمہ رکھا ہوا تھا، اور جب آپ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو کوئی چرا کر لے گیا۔ آپ نے دوران وضو ہی فرمایا کہ لے گیا، لیکن جو بھی لے گیا ہے اس کے دست و پا قطع کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اس کو نظر آتش کر کے راکھ تک اڑا دی جائے گی، اور اس کو گنج نامہ سے اس لیے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اس کے بھید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس گنج نامہ کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے تخلیق آدم کے بعد جب فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے اس لیے سجدہ کیا کہ وہ تخلیق آدم کے بھید سے واقف نہیں تھے، اور ابلیس نے واقف اسرار ہونے کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم بھی جس درجہ ابلیس کے راز سے واقف تھے دوسرا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ابلیس کو مردود بارگاہ کر دینے کی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ زمین کے اندر ہم نے ایک ایسا خزانہ پوشیدہ کر دیا ہے کہ جو اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن ابلیس نے کہا کہ جو خزانہ مجھ کو عطا کیا گیا ہے گو اس کے بعد مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر مجھے اس پوشیدہ خزانے کا علم ہو گیا تو میں اس سے ضرور واقفیت حاصل کروں گا۔ حکم ہوا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے بندے تجھے کاذب تصور کر کے کہیں گے کہ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس نے حکم الہی سے سرتابی کی، اور اس تصور کے تحت تیرے کسی قول کو سچا نہیں کہیں گے۔ اور یہی گنج نامہ کتاب محبت میں اس طرح درج ہے کہ خدا نے قلب کو روح سے 7000 سال قبل تخلیق کر کے انس کے باغ میں رکھا، اور سر کو روح سے 1000 سال قبل تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر ہر یوم 360 نظریں ان پر ڈالیں، اور کلمات محبت سے ارواح کو واقف کیا۔ پھر 300 لطائف اس قلب پر وارد کیے، اور 360 مرتبہ کشف جمال کے تجلیات سر پر ڈالیں، اور جب ان سب نے مل کر دوسری مخلوق کو دیکھا تو اپنے سے زیادہ کسی کو برتر نہیں پایا۔ پھر امتحان کے طور پر خدا تعالیٰ نے سر کو روح اور روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام میں مقید کر کے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور جب سب نے اپنے اپنے مقام کی تلاش کی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ جس نے نماز کی مطابقت کی، قلب نے محبت کی، روح نے قربت کی، اور سر نے وصال کی مطابقت کی۔ آپ نے بیت اللہ سے حضرت جنید اور حضرت شبلی کو مکتوب تحریر کیا کہ آپ لوگ اہل عراق کے مرشدین میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص جمال کعبہ کا مشاہدہ کرنا چاہے اس کو بتا دو کہ نفس کو شک کرنے سے قبل تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور جو قرب الہی کا خواہاں ہو اس سے کہہ دو کہ روح کو شک کر دینے سے قبل تم ہرگز قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل یہ بھی سمجھ لے کہ اس راستے میں 2000 آگ کے پہاڑ اور 1000 ہلاکت خیز بحر بے کراں بھی ہیں، جو ان دونوں سے خائف ہوئے بغیر راستہ طے کرنا چاہے وہی اس میں قدم رکھے۔ اور جب اس مکتوب کو حضرت جنید نے تمام مرشدین عراق کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کیا تو سب کی متفقہ رائے یہی ہوئی کہ آگ سے مراد نیست و نابود ہونا ہے، یعنی جب تک بندہ 2000 مرتبہ خود کو نیست و نابود نہ کر لے اور 1000 مرتبہ ہست کی منزل میں داخل نہ ہو کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ میں تو ابھی ان 2000 میں سے صرف ایک ہی راہ طے کر پایا ہوں۔ حضرت حریری نے فرمایا کہ تم اس لیے خوش نصیب ہو
کہ میں تو اس راہ میں صرف 3 ہی قدم چلا ہوں، اور حضرت شبلی نے کہا کہ تم دونوں ہی خوش بخت ہو، کیونکہ میں تو ابھی اس راہ کے نزدیک تک نہیں پہنچا ہوں۔ کسی دوست کی علالت کے زمانہ میں آپ اس سے ملنے اصفہان تشریف لے گئے۔ اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قوال سے کوئی شعر سنوا دیجیے۔ چنانچہ قوال نے اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ میری بیماری میں کوئی عیادت کو جایا کرتا تھا۔ یہ شعر سنتے ہی وہ تندرست ہو گیا اور آپ کے فیض محبت سے معراج کمال تک پہنچا۔ ارشادات: جب آپ سے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کا مفہوم پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب بندے کی نظر علم، عظمت و وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو اس کے سینہ میں ایسی فراخی رونما ہوتی ہے کہ اس کو ہر شے نیست محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ عظمت و وحدانیت میں دخل اندازی معصیت و کفر ہے۔ فرمایا دوستوں کا وجد خدا کا ایسا راز پنہا ہے جس کو کسی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہے، اور محبت سے رضا کو اس لیے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو ہر شے عزیز ہوتی ہے جس سے وہ راضی نہ ہو، اس کو محبوب بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ بندہ اسی کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قابل نہ ہو۔ فرمایا کہ صبر نام ہے خدا کے حکم پر استقلال کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔